السلام علیکم. ویلکم ٹو مقام فرد یوٹیوب چینل. مقام فرد یوٹیوب چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے روزہ حقیقی اور روزہ مجازی. روزہ حقیقی کیا ہے اور مجازی روزہ کیا ہے؟ کیا جو روزہ ہم رکھتے ہیں وہ حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ اس کے اوپر آج گفتگو ہوگی. فرد اپنی محفل میں فرماتے ہیں کہ اس موضوع کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص محفل میں بیان فرمایا ہے. یہ محفل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی سمیت دیگر اصحاب کی موجودگی میں ہوئی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کو رموز دین سمجھا رہے ہیں. وہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے عمر، روزے کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو تمام دینی خواہشات سے بند رکھے، کیونکہ خواہشات دینی مثلاً بہشت، حور غلمان وغیرہ ابد اور مابد کے درمیان حجاب ہے. ان کے ہوتے ہوئے بندہ اپنے معبود حقیقی کا وصال حاصل نہیں کر سکتا، اور خواہشات دنیاوی یعنی مال، اولاد، نفسانی تو سراسر شرک ہیں. اس بات کو سمجھیں آپ لوگ اور سوچیں کہ ہم اور ہمارے بزرگ ساری عمر کیا کرتے آئے ہیں. آگے فرماتے ہیں غیر اللہ کی طرف فکر اور خیال کرنا، قیامت کا خوف، بہشت کی ہوس اور آخرت کی فکر، یہ سب روزے حقیقی کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں. روزے حقیقی تب درست رہ سکتا ہے جب انسان خدا کے علاوہ ہر چیز کو اپنے دل سے فراموش کر لے، یعنی غیر اللہ کا اسے مطلق علم نہ رہے اور ہر قسم کا خوف اپنے دل سے نکال کر پھینک دے. ساری عمر لوگوں نے عبادت کو خوف سے بچنے کا ذریعہ بنایا. یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار کچھ اور ہی بتایا ہے. کیا ان لوگوں کو حیرانی نہیں ہوتی یہ ہم ساری عمر کیا کرتے آئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کا دیدار مجھے مطلوب نہیں، یعنی روزہ حقیقی کا افطار صرف دیدار الہی ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے عمر، روزہ حقیقی کی ابتدا دیدار الہی سے ہوتی ہے اور انتہا بھی دیدار الہی پر ہوگی. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزہ حقیقی کی ابتدا اور انتہا بخوبی ذہن نشین کر لینی چاہیے. روزہ حقیقی کو کس چیز پر رکھا جاتا ہے اور کس چیز پر افطار کیا جاتا ہے؟ سو واضح رہے کہ روزہ حقیقی کی ابتدا یہ ہے کہ انسان بتدریج معرفت الہی حاصل کر لے، اور اس کی انتہا یعنی افطار یہ ہے قیامت میں اسے دیدار الہی نصیب ہو جائے. حضور کا فرمان ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسرا دیدار الہی کے وقت. اے عمر، عوام کے روزے میں پہلا روزہ ہے اور آخر میں افطار ہے، لیکن حقیقی روزے میں پہلے افطار ہے اور آخر میں روزہ ہے. سالک جو خدا رسیدہ ہیں وہ ہمیشہ صائم یعنی روزے دار رہتے ہیں، کیونکہ روزے حقیقی کے لیے یہ شرط نہیں کہ کبھی روزہ رکھو اور افطار کرو. کسی وقت بھی ان کا روزہ افطار نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ دیدار الہی کی حالت میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ روزے دار رہتے ہیں. اے عمر رضی اللہ عنہ، تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں جس میں کھانے پینے اور جماع سے اجتناب کیا جاتا ہے. یہ حقیقی روزہ نہیں ہے بلکہ یہ مجازی روزہ ہے. اسرار الہی ان کو حاصل نہیں ہوئے، وہ زینت ظاہری میں مبتلا ہیں اور حقیقت سے بے بہرہ ہیں. اس مجازی روزے میں غیر اللہ کا ترک نہیں ہوتا اور تمام خطرات نفسانی اور انسانی اس میں حائل ہوتے رہتے ہیں. ایسے روزے دار کے قول اور فعل سب غیر اللہ ہیں. ایسا روزہ ہرگز حقیقی اور رحمانی نہیں ہو سکتا.
ظاہر روزے سے بجز اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر نادار اور مفلسوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرے اور غریب اور مسکینوں کی امداد کر سکے۔ اس کے سوا روزے ظاہری سے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو طریقت اور معرفت کا دائرہ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے مرشد بے دین ہوتا ہے، اور بے دین معرفت الہی سے بے بہرا ہوتا ہے، اور معرفت الہی سے کورا ہے، اور اس کا کسی صحیح جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، اور جس کا کسی صحیح جماعت سے تعلق نہ ہو اس کا کوئی مونس اور غمخوار نہیں ہوتا، اور جس کا کوئی مونس اور غمخوار نہ ہو اس کا کوئی دوست یار نہیں ہوتا۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر رضی اللہ عنہ، سالکان غیر مجذوب بجز صحبت کامل مرشد کے معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اصلاحی باطنی کے بغیر عالم جبروت تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے۔ وہ عالم ناسوت و ملکوت میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ شہوت پرست اور طالب شہرت ہیں۔ اے عمر، جو علماء، فقہاء اور سالکین غیر مجذوب ہیں اور وہ کسی کامل مرشد کے فیض صحبت سے مستفید نہیں ہوئے، وہ جذبہ اسرار الہی سے بالکل بے خبر ہیں۔ یہ لوگ دنیاوی زینت اور شہوت نفسانی کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں۔ گویا وہ جبہ اور دستار اور صوفیہ کبار کے جامع ملبوس ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کی اندرونی حالت یہ ہوتی ہے کہ حرص ہوا دنیاوی اور خواہشات نفسانی میں گرفتار ہوتے ہیں۔ ان کا مقصود اس جامع فقیری سے خدا پرستی نہیں ہوتا، بلکہ سراسر طالب و جاہ و مال ہوتا ہے۔ ان کا کلمہ اور نماز روزہ کیا حقیقت رکھتا ہے؟ جو شخص محقق سالکوں کے زمرے میں شامل ہو جائے اور معرفت الہی میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی ہستی کو اور خودی کو مٹا دے۔ یہ ہے اسرار روزے کی حقیقت کا۔ پلیز سبسکرائب ٹو مقام فرد یوٹیوب چینل فار مور ویڈیوز۔ تھینک یو ویری مچ۔